بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا نوجوان طبقہ خاص کر لہو و لعب کے اندر بہت زیادہ مشغول ہے۔ کرکٹ کا کھیل ہو یا فٹ بال کا ہو یا کوئی بھی دوسرے کھیل ہوں، ان کھیلوں کے اندر مگن ہے، اور ایسا مگن اور ایسا جنون اس کے سر پر سوار ہے کہ وہ اس وقت کے اندر نہ اپنے والدین کی رعایت رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت رکھتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی رعایت رکھتا ہے، نہ قرآن کی رعایت رکھتا ہے، نہ اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ابھی جو PSL چل رہا ہے، ایشیا کپ چل رہا ہے، IPL چل رہا ہے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، پتہ نہیں کیسے عجیب سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری نسل اس کے اندر مگن ہوئی پڑی ہے۔ 2 بجے سے کھیل ایک شروع ہو رہا ہے، رات کے 9 10 11 بجے تک وہ کھیل چل رہا ہے، اور وہ 2 بجے سے 11 بجے تک وہ اسی کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اتنے فارغ ہیں ہم کہ ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت کے اندر ہم نے کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، ہم نے کتنے والدین کی نافرمانی کی، ہم نے کتنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کیا۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، کھانا بھی وقت نہیں کھایا، اپنی صحت بھی گئی، اور والدین کا ادب و احترام بھی گیا، والدین کی خدمت بھی گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی ہم نے پامال کیا۔ کیا اس ایک کرکٹ کی وجہ سے، اس ایک گیم کی وجہ سے، ایک کھیل کی وجہ سے؟ اور ایسا کھیل حرام ہے۔ کوئی بھی گیم، کوئی بھی کھیل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کرنے میں مبتلا ہو، ایسا گیم، ایسا کھیل کھیلنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، وہ گیم اور وہ کھیل حرام ہے۔ اس کے علاوہ جوا، دوسرے میسر، یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی حرام ہیں، لیکن ایسا کھیل جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہا ہو وہ حرام ہے۔ آئیں ذرا قرآن میں بھی دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 91۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو لہو و لعب ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر عداوتیں پیدا کر دیتے ہیں، تمہارے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اور وہ بغض عداوتیں پیدا ہونے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ فی الخمر والمیسر، خمر شراب، ومیسر جوا کے اندر، چاہے وہ کرکٹ کا جوا ہو، چاہے وہ فٹ بال کا جوا ہو، چاہے وہ شطرنج کا جوا ہو، چاہے وہ میسر، کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَصُدَّكُمْ۔ ایک پہلا ریزن تو یہ شیطانی عمل ہے، دوسرا ریزن وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اعمال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، یہ عمل تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو کرکٹ دیکھنے والا ہے وہ کس طرح سب سے غافل ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے والدین سے بھی غافل ہو کر بیٹھا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی۔ اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں، کیا نہیں ہو رہا، اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والدین کیسے ہیں، کیسے نہیں ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم ہے جو میری طرف متوجہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے روکتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کو الگ سے ذکر کیا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روکتا ہے، اور نماز سے بھی روکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جتنے بھی ہیں آپ ان کو دیکھے ہوں گے، آپ یہاں ان کو کسی محلے کے گراؤنڈ میں پائیں گے، گیند بلہ اٹھا کے وہاں گھوم رہے ہوں گے، یا کہیں محلے کی گلی کے اندر ہی آپ ان کو دیکھیں گے، روڈ کے اوپر ان کو دیکھیں گے کہ وہیں پر یہ شروع ہو رہے ہوں گے۔ آپ ان کو مساجد میں نہیں دیکھیں گے، مساجد میں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ عمل ان کو نماز سے بھی روکتے ہیں، اللہ کی یاد سے بھی روکتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میرا اللہ کہہ رہے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں واضح کر کے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا ہمیں علم دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف نہیں مڑتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کو راضی نہیں کرتے۔ کیوں ہم نہیں پلٹتے؟ کیوں ہم اس طرف نہیں آتے؟ یا تو ہم خود کو مسلمان کہلانا ہی چھوڑ دیں، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اپنے راستے کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ شیطانی راستوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ جو اللہ نے راستہ ہمیں دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے راستہ ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر ہم کیوں نہیں چلتے؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے وعدے پر شک ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیٹھ پھیر کر ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں، آفتیں ہمارے اوپر اسی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور آج کا مسلمان غافل ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئیں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ اور آنکھیں بند ہونے کا پچھتاوا پھر کسی کام کا نہیں ہے، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ تو توبہ کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہی وقت اگر آپ اللہ کو دیں، یہی وقت اللہ کے رسول کو دیں، اپنے والدین کو دیں، تو ہماری دنیاوی زندگی تو ویسے ہی جنت بن جائے، ویسے ہی جنت بن جائے۔ یہ جتنے بھی خرافات اور جتنی بھی یہ فساد ہے، یہ اگر ختم کر دے تو ہماری دنیاوی زندگی جنت بن جائے۔ تو آئیں تہیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔